اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 91، 92 اور 93، یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور انہی آیات پر اس سورۃ النمل کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی سورۃ القصص ہے، وہ کل کے درس سے اللہ پاک کے حکم سے شروع ہوگی۔ یہ سورۃ النمل کی آخری 3 آیات ہے، اور پچھلی کئی آیات سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے اس انسان کو آنے والی جو آخرت کی حقیقی زندگی ہے، اس زندگی کا احساس دلایا ہے، اس سے ڈرایا ہے، اور اس کے یقینی ہونے کا اور اس پر ایمان رکھنے کا اور اس کو قبول رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو مذاق نہ سمجھا جائے۔ یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر انسان اللہ کے سامنے پیش بھی ہوگا۔ اس دن ہر بندے کے نامہ اعمال، اس کے رجسٹر، اس کے زندگی کے ایک ایک لمحے کو کھول دیا جائے گا۔ میزان عدل ہوگا، ترازو قائم ہوں گے، پلڑا ہوگا، برے اچھے اعمال، نیک اعمال تولے جائیں گے، ایک ایک چیز کا فیصلہ ہوگا۔ اب جو آج کی یہ آیات ہیں، آخری 3 آیات، اس میں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور آپ کو 4 باتوں کا حکم دیا، 4 باتوں کا، جن کو مفسرین نے فرمایا کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرائض ہے، یعنی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک اپنے پیغمبر کو ان آیات میں ان کی 4 ذمہ داریاں بتا رہے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اس گھر کے رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کروں، الذي حرمها، جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنا دیا۔ اس گھر سے مراد کون سا گھر ہے؟ بیت اللہ شریف ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے مجھے اللہ نے حکم دیا، میرے رب نے، کہ میں اس گھر کے رب کی یعنی بیت اللہ کے رب کی عبادت کروں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، کیوں کروں؟ اس لیے کہ ہر چیز اس کائنات میں جو ہے وہ سب اللہ کی ہے۔ جب ہر چیز اللہ کی ہے تو عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں ماننے والوں میں سے، دین کے ہر حکم کو ماننے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یہ ہے نمبر 3، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ یہ بہت اہم جگہ ہے دوستو۔ مجھے حکم دیا گیا، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی پیغمبر کے فرائض میں شامل ہے۔ آج امتی کو سمجھ نہیں آ رہا، امت اس بحث میں کہ بغیر سمجھے ہوئے قرآن کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے کہتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا نا، بہت سارے ناعاقبت اندیش کہتے ہیں بھئی نفس قرآن کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟
تلاوت وہ عمل ہے، قرآن دیکھ کر پڑھنا وہ عمل ہے کہ جس کا حکم اللہ نے براہ راست اپنے پیغمبر کو دیا ہے۔ اگر یہ اتنی بڑی سعادت والا حکم ہے تو کتنا بدنصیب ہوگا جو اس سے محروم ہو۔ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، بس جو ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی ہدایت اسی کو فائدہ پہنچائے گی۔ ومن ضل، اور جو راستہ گم کر دے، بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، انما انا من المنذرین، بے شک میرا کام تو ڈرانا ہے، میرا کام تو ڈرانا ہے۔ وقل، اب یہ چوتھی ذمہ داری، اور آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ ہی کے لیے، سیریکم آیاتہ، عن قریب وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا دے گا قیامت کے آنے کی نشانیاں، عن قریب دکھا دے گا، فتعرفونہا، پھر تم اس کو اچھی طرح پہچان بھی لوگے۔ اب تو انسان یہ کہتا ہے کہ جی قیامت کیسے آئے گی، کب ہوگا، اتنے عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ذہن میں بات نہیں آ رہی۔ فرمایا ان سے کہہ دو کہ عن قریب اس کی نشانیاں نظر آ جائے گی، پھر اس کو پہچان بھی لوگے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ہے ان تین آیات کا ترجمہ جو آپ کے سامنے عرض ہوا، اور آپ نے غور کیا کہ ان تینوں آیتوں میں آپ علیہ السلام نے فرمایا امرتو کے معنی مجھے حکم دیا گیا۔ تو پیغمبر کو حکم صرف کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اب حضور علیہ السلام کو جن باتوں کا حکم دیا گیا وہ اعمال کتنے بڑے ہوں گے، کتنے بڑے اعمال ہوں گے، خصوصی اعمال ہوں گے۔ تو پہلی چیز فرمائی کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس گھر یعنی بیت اللہ کے رب کی عبادت کروں، جس بیت اللہ کو اللہ پاک نے قابل احترام بنا دیا۔ دیکھیں نا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، بات تو وہی ہے، لیکن ترتیب کیا استعمال کی؟ مجھے اس گھر کے رب کی عبادت کا حکم ہے جو گھر قابل احترام ہے۔ اس میں یہ واضح کر دیا کہ ایک صاحب ایمان کلمہ گو مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احترام کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کا احترام بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز جیسی سب سے بڑی فرض عبادت میں سب کا رخ کس کی طرف ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ بیت اللہ کو ہم نے اپنا سجدگاہ بنا لیا، رخ وہ ہے ہمارا، اس لیے کہ وہ قابل احترام ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا قوام انسانیت کا قوام ہے۔ جب تک بیت اللہ زمین پر ہے، موجود ہے، فرمایا انسانیت قائم رہے گی، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لیکن فرمایا جس دن اس کو ڈھا دیا گیا، گرا دیا گیا، تو فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کو قائم فرما دیں گے۔ پھر فرمایا کہ ایک پتلی پنڈلیوں والا، ایک چھوٹے قد والا حبشی ہے، پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی چھوٹے قد والا ہے، جو آئے گا اور آ کر اس بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ کو گرا دے گا۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ ایک حبشی آدمی آئے گا، پتلی پنڈلیوں والا، کمزور سا، اور وہ بیت اللہ شریف پہ حملہ کرے گا اور اس کی چار دیواری کو گرا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بیت اللہ شریف گر جائے گا تو پھر انسانیت غیر محفوظ ہو جائے گی، غیر محفوظ ہو جائے گی، اور پھر انسانیت کا بقا اس زمین پر نہیں رہے گا، پھر قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو اس سے میرے عزیزو دوستو بزرگوں اندازہ لگائیں
کہ بیت اللہ کا وجود اپنی جگہ پر ہونا، خانہ کعبہ کا اپنی جگہ پر قائم ہونا، یہ ہمارے وجود کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ آج اس جگہ کو خالی کر دیا گیا، ہم اس کو اتفاقیات سمجھتے ہیں کہ بھئی اتفاقیات ہے، دنیا میں ایک وبا آئی، ساری دنیا کھل گئی، ایک ترتیب پر دنیا کے نظام کو چلا دیا گیا۔ کیا مسئلہ ہے کہ بیت اللہ شریف آنے جانے کی رکاوٹ ہے، پابندی؟ ہم جس چیز کا علم 50 60 40 سال بعد جا کے حاصل کرتے ہیں، باطل ہمارے اس دین کے علم کو پہلے پڑھ لیتا ہے، یہ یقین کریں۔ ہمارے پاس اپنے دین کا علم بھی بہت تاخیر سے آتا ہے، بہت دیر سے آتا ہے، ان کو ہمارے دین کا علم پہلے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ جو کچھ آخری پیغمبر پہ اترا ہے وہ حق ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر یہود کی ایک حکومت ہے نا، اسرائیل، اور انہوں نے ایئرپورٹ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ایئرپورٹ، اس میں ایک جہاز تیار کھڑا ہوا ہے، یہ زندہ حقیقت ہے دوستوں۔ اور اس ایئرپورٹ کا نام کیا رکھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ لد ایئرپورٹ، لد، یہ نام سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس ایئرپورٹ کا نام کیا رکھا؟ لد، لد ایئرپورٹ۔ اب ہم سے کوئی کہے کہ جی لد ایئرپورٹ، ہم کہیں گے بھئی رکھ دیا، ہمارے ہاں جو ہے وہ جناح انٹرنیشنل ہے، ان کا لد انٹرنیشنل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ لد کیوں ہے؟ آپ حدیث کی کتاب کھولیں، مشکات المصابیح میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، بخاری میں، صحاح ستہ، تمام حدیث کی کتابوں میں جہاں علامات ساعت بیان کی گئی، قیامت کی علامات، آپ اس میں باب خروج الدجال کھولیں، جہاں دجال کے نکلنے کی احادیث ہیں، وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل صراحتاً فرمایا کہ یہ دجال جب آئے گا پوری دنیا پہ گھومے گا، طویل حدیث ہے، ہوتے 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 یہ آئے گا کہاں پر؟ فرمایا باب اللد پہ۔ دیکھیں یہ حدیث میں فرمایا یہ باب اللد پہ پہنچے گا، اور یہاں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو مار ڈالیں گے۔ تو دجال کے قتل کی جگہ کا نام کیا ہے؟ باب اللد۔ اب یہود نے وہ روایت پڑھی ہے، ان کو یقین ہے کہ جو ہونا ہے وہ اس لد کے مقام پر ہونا ہے، انہوں نے اس جگہ پہ ایئرپورٹ بنا دیا۔ اب یہ ان کی سوچ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس طرح دجال کو بچا لیں گے نا۔ اس جگہ پہ ایئرپورٹ بنایا، اس ایئرپورٹ پہ ایک جہاز کھڑا ہوا ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں دوستو، حدیث سے ہمارا رابطہ کمزور ہے نا، اس لیے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال جس سواری پر ہوگا اس سواری کے کان ایسے ہوں گے جیسے گدھے کے، گدھے کے کان تو دیکھے ہیں نا دوستوں، جیسے گدھے کے کان ہوتے ہیں۔ ذرا حدیث میں آپ نے اس وقت پیش گوئی فرمائی کہ دجال کے بعد پاس ایک سواری ہوگی اور اس سواری کے کان ایسے ہوں گے جیسے کہ گدھے کے کان ہیں، اور اس سواری کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ جو لمحوں میں مہینوں کا سفر طے کرے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ہمارے اس زمانے کے ایک عالم نے اس دجالیات پہ کام کیا ہے، قلم اٹھایا ہے، انہوں نے لد ایئرپورٹ کی تصویر دی ہے، انہوں نے لد ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے اس جہاز کی تصویر دی ہے جو جہاز یہود نے بنایا ہے کس کو بچانے کے لیے؟ دجال، کہ دجال جب آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے ہوں گے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا کہ یہ مارا جائے گا، اور ایسا ہی ہونا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن ان کا منصوبہ یہ کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد ہم دجال کو، اپنے اس مسیح موعود کو، اس کو جہاز میں بٹھا کے روانہ کر دیں گے، بچ جائے گا، یہ ان کی سوچ ہے۔ تو لد ایئرپورٹ بنایا،
جہاز تیار ہے، اور اس جہاز کے جو پر ہے نا، جو پر ہوتے ہیں، عجیب حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی اور سچائی کو دیکھیں. اس تصویر کو آپ دیکھیں، بالکل اس جہاز کے پر ایسے لگتا ہے جیسے گدھے کے کان ہیں. حضور کی نبوت پہ انسان کا ایمان 1000 گنا اور بڑھ جاتا ہے، من وعن بالکل اسی طرح. اب یہ سارا منصوبہ ان کا بنا ہوا ہے اپنی سوچ کے مطابق. ٹھیک ہے، وہ ایسا ہو نہیں سکتا، ہونا وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے فرما دیا. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اپنے دین کے علم سے تعلق کتنا ہے، اور ان کا ہمارے دین کے ساتھ تعلق اور اس پہ نظر کتنی. وہ ان کی ایک سوچ ہے، لہذا وہ اپنے اعتبار سے بالکل تیار کھڑے ہوئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص آئے گا جو خانہ کعبہ کی ایک اینٹ کو گرا دے گا، عبادت رک جائے گی، خانہ کعبہ ویران ہو جائے گا، اور اس انسانیت کی بقا غیر محفوظ ہو جائے گی. تو یہ علم تو باطل کو ہے کہ جب بیت اللہ شریف آباد ہے تو اس امت کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہاں لاکھوں کا مجمع آتا جاتا ہے، تو ایسا ماحول بنا دیا گیا، ایسی ترتیب بنا دی گئی. اور اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے اللہ پاک آسانیاں فرمائیں. لیکن بہرحال ایک سوچ ضرور دماغ میں بیٹھ گئی کہ آگے چل کر امت کے پاس حج اور عمرے کے سفر کا کیا طریقہ ہوتا ہے. اب ہمارا ریموٹ ان کے پاس ہے، وہ جب چاہیں چھوڑ دیں، جب چاہیں بند کر دیں. کبھی کہیں یہ لگائیں، وہ لگائیں، یہ لگائیں، وہ لگائیں. اسی کہانیوں میں ہمیں گھماتے رہیں گے. اصل مقصود دجالی فتنے کی تکمیل ہے دوستو. اس کو اتفاقیات کہہ کر ٹالے نہیں. ان کو بیت اللہ شریف کو ویران کرنا تھا، جس کا انہوں نے ایک ٹرائلر پیش کیا کہ ہم اس مقصد میں کہاں تک جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک باطل کی تدبیر ہے اور ایک اللہ پاک کے فیصلے ہیں، اور اللہ کے فیصلے نے غالب آ کر ہی رہنا ہے انشاءاللہ. تو ایسا ہی ہوگا. تو بیت اللہ قابل احترام ہے. دوسری بات فرمائی کہ مجھے حکم ہے کہ میں ماننے والوں میں سے دین کے ہر حکم کو انسان قبول کرنے والا بنے. اب آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے سہولت ہے، آرام ہے، راحت ہے، یا کوئی فائدہ ہے. لہٰذا عبادت کو لے لیا لیکن معاملات پہ نہیں آئے، یا معاملات کو لے لیا تو عبادت کو چھوڑ دیا، یا دونوں کو لے لیا تو معاشرت کو چھوڑ دیا. اور مصیبت یہ ہے کہ اب مسلمان کیا کہتا ہے بھئی، ایک آدمی نماز پڑھ کے جا کے باہر دکان میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ نمازی ہے. کہتے نہیں کہتے؟ کہتے یہ نمازی ہے، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، نماز ایک عمل ہے، کاروبار کرنا دوسرا عمل ہے. اگر یہ تجارت میں فراڈ کر رہا ہے تو بجائے اس کو قصوروار کہنے کے نماز پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ کتنے بڑے گناہ والا جملہ بول رہے ہو. ہر چیز اپنی جگہ پر ہے دین کی. ایک آدمی کی شادی ہو جائے اور کہا جائے کہ بھئی یہ کتنا بے شرم ہے کہ یہ بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے. یہ جملہ صحیح ہے دوستو؟ غلط ہے. یا ایک آدمی کی شادی ہو جائے اور کہا جائے کہ یہ کتنا بیکار انسان ہے کہ یہ ماں کے حقوق اب بھی ادا کر رہا ہے. غلط ہے. ماں کا اپنا مقام، بیوی کا اپنا مقام. اس کو ٹکرایا کس نے؟ اس کی اپنی جگہ، اس کی اپنی جگہ ہے. نماز کا اپنا مقام، تجارت کا اپنا مقام، غمی خوشی کا اپنا مقام. لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ گورکھ دھندا ہو رہا ہے کہ ہم ایک میدان کی کمزوری کو لا کے دوسرے میدان کے سر پہ ڈال دیتے. لہٰذا اگر داڑھی ٹوپی پہن کر کسی نے سخت بات کی تو اعتراض اس شخص پہ نہیں ہوتا، داڑھی ٹوپی پہ کر دیا جاتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. یا ایک شخص کوئی گناہ کر لے تو اس کا اعتراض اس شخص پہ نہیں ہوتا، اس کے علم پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ علم اس کو یہ سکھا رہا ہے، یہ نماز اس کو یہ سکھا رہی، یہ داڑھی ٹوپی اس کو یہ سکھا رہی.
اس لیے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بات کو سمجھیں. مجھے حکم دیا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دین کے ہر حصے کو ماننے والا بن جاؤں. تو آپ تو ماننے والے تھے، اس میں شک نہیں، لیکن امت کو تعلیم ہے کہ ہمارے لیے سارا دین ہے، پورے دین پر عمل کرنا ہے، اور کسی ایک حصے میں کمزوری آ جائے تو اس کو پورا کرے، اس کا قصور دوسرے پر نہ ڈالیں. تیسری بات فرمائی کہ مجھے حکم ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں. اس میں نے عرض کر دیا کہ قرآن کی نفس تلاوت بھی یہ پیغمبر کے فرائض میں شامل ہے کہ ہم قرآن کو دیکھ کر ناظرہ اپنی آنکھوں سے اس کو تلاوت کرنے والے بنے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی ترجمہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو فائدہ کیا ہوا اس کا؟ تو پھر وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ کا کیا مطلب ہوگا؟ تلاوت قرآن تو اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان جس چیز کو دیکھ کر پڑھ لے. یہاں پہ تعلیم کا ذکر نہیں، تشریح کا ذکر نہیں، توضیح کا ذکر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور آخری بات فرمائی کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں عن قریب یہ آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے. اور پچھلے درس میں جیسے عرض ہوا کہ قیامت کی نشانیاں کس ترتیب پر آنا شروع ہوں گی، اور اس وقت جو فتنے ہیں، جو حالات ہیں، جو بے اعتدالی ہے، بے انصافیاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، یہ سب قرب قیامت کی علامات ہیں دوستو. اس سے اشارہ ہے کہ ہم دن بدن اپنی قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جس طرح ہر ہفتے کے دن صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کے لیے اصلاحی بیان کی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ کل بھی ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی. تمام ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. ایک ساتھی کی بچی بیمار ہے، ڈینگی بخار میں مبتلا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک اس بچی کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. اسی طرح ہمارے یہاں کے استاذ مولانا اسامہ صاحب کی بھانجی، آج ان کا پورا جسم ایک حادثے میں جل گیا ہے، اسپتال میں داخل ہے. دعا فرمائے اللہ پاک اس بچی کو اس تکلیف سے جلد از جلد نجات نصیب فرمائے. اپنے فضل و کرم سے اللہ پاک شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو، بڑوں چھوٹوں کو اللہ پاک زمینی آسمانی حوادثات سے، آفات سے، بلیات سے کامل درجے میں محفوظ فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.